يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن۔ ترجمہ کمزور عرفان، اے نبی ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال فرمائیں جنہیں تم مہر دو۔ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، اور تمہاری مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت میں دیں۔ وبنات عمك، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں۔ وبنات عماتك، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں۔ وبنات خالك، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں۔ وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی۔ وامرأة مؤمنة، اور ایمان والی عورت تمہارے لیے حلال کی۔ إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے، یہ خصوصیت اس لیے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں نکاح سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بیان فرمائی گئی، اور جن عورتوں سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال فرمایا، یہاں ان کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، وہ عورتیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہر عطا فرمایا، جیسے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو مال غنیمت میں حاصل ہوئی، جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آزاد فرمایا اور ان سے نکاح کیا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ نمبر 4، اس مومنہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا، جو مہر اور نکاح کی شرائط کے بغیر اپنی جان آپ کو ہبہ کر دے۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائے تو وہ حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں آئندہ کے حکم کا بیان ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھیں جو ہبہ کے ذریعے زوجیت سے مشرف ہوئی ہوں۔ مزید اس آیت کی تفسیر اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔